بہت امپورٹنٹ میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ سبحان اللہ آج کل پازیٹیو سائیکالوجی میں ایک چیز ڈسکس ہو رہی ہے جسے ہم کہتے ہیں اسپریچول انٹیلیجنس. دیکھیں ہم نے مختلف انٹیلیجنسز پڑھی ہیں. ہم نے جو ہے کرسٹلائز انٹیلیجنس پڑھی, ہم نے جو ہے وہ آئی کیو کے بارے میں بہت بار سنا ہے, رائٹ, انٹیلیجنس کوشنٹ. ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس پڑھی, ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے. ای کیو کے بارے میں پڑھا. ہم نے سوشل انٹیلیجنس کی کیٹیگری پڑھی سائیکالوجی میں کہ سوشل انٹیلیجنس کیا ہے. تو آج کل اسپریچول انٹیلیجنس کی بھی بات ہو رہی ہے. اسپریچول انٹیلیجنس کو سائیکالوجسٹ نے باقاعدہ ڈیفائن کیا, بلکہ میں نام بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. ڈاکٹر رابرٹ ایمنز, اے لیڈنگ ریسرچر ان دا سائیکالوجی آف اسپریچولیٹی, وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اسپریچول انٹیلیجنس از اسینشلی دی ایبلٹی آف اے پرسن to process the world around them and discover meaning and significance. یعنی اسپریچول انٹیلیجنس یہ ہے کہ آپ دنیا پہ غور و فکر کرتے ہوئے, جس میں غور و فکر میں یہ بھی چیز انکلوڈیڈ ہے کہ آپ اس بات کا احساس کرو کہ یہ دنیا عارضی ہے, ہر چیز اس دنیا میں عارضی ہے. دیکھیں نا, ہمیں تفکر اور تدبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب تم اللہ کی تخلیق پہ تفکر تدبر کرو گے, آبزرو کرو گے, تمہیں احساس ہوگا کہ ہر چیز عارضی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا اصل زندگی نہیں ہے. یہ پہلی چیز. اور یہ احساس کرتے ہوئے میننگ ڈھونڈنا, مقصد ڈھونڈنا اس دنیا میں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارا دین تو کتنی ڈیٹیل میں مقصد بتاتا ہے. انفیکٹ ہمارا تو دین سٹوری شروع ہی مقصد سے کرتا ہے کہ حضرت آدم کو بنایا ہی کیوں, اس کی تخلیق کی پوری وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی, دنیا کی تخلیق کی وجہ بتائی, ہمیں بنانے کی تخلیق کی وجہ, ہمیں بنانے کی وجہ اللہ نے بتائی. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اس لیے الحمدللہ اسلام ہمیں میننگ دیتا ہے. اس کے علاوہ جی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا, بڑی امپورٹنٹ, یہ بھی جو ہے وہ پازیٹیو سائیکالوجسٹ بات کرتے ہیں, جب بھی انگزائٹی کا ٹاپک آئے یا ڈپریشن کا ٹاپک آئے تو بہت ایک وسیع آپ کہہ لیجیے لٹریچر ہے پازیٹیو سائیکالوجی میں, جو کہ سیلف ریگولیشن کو اور گریٹیٹیوڈ کو ریلیٹ کرتا ہے لوور انسیڈنس آف مینٹل النس کے ساتھ. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ سیلف ریگولیشن کو بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں. بے شمار ہمارے پاس ڈیٹا ہے, ریسرچز ہیں فرام پازیٹیو سائیکالوجی, فرام دا فیلڈ آف پازیٹیو سائیکالوجی, کہ جو لوگ کو سیلف ریگولیشن کرنی آتی ہے اور نمبر 2 شکر گزاری کرنی آتی ہے, ان کی مینٹل النس, ان کے مینٹل النسز کے مینٹل النس ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور وہ مینٹلی بہت ہیلدی رہتے ہیں وہ لوگ. سیلف ریگولیشن کیا ہے؟ سیلف ریگولیشن جو ہے اٹ از دی ول پاور دیٹ انیبلس پیپل ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ود دیئر ویلیوز اینڈ لانگ ٹرم بینیفٹ ڈسپائٹ کاسٹ ٹو انرجی اور شارٹ ٹرم پلیجر. سبحان اللہ. سیلف ریگولیشن جو ہے یہ ایک ول پاور ہے. ہر انسان کو اللہ نے ول پاور دی ہوئی ہے. ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا میرے اندر ول پاور ہے ہی نہیں. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ اس ول پاور پہ اٹیک کرتا ہے, اتنے وسوسے دلا کے انسان کو ویک کر دیتا ہے, انسان ہار جاتا ہے, خود ہی ہار جاتا ہے. تو تھوڑا سا نا اپنے آپ کو سیلف ریگولیٹ کرنا چاہیے, اپنے آپ کو تھپکی دے کے اٹھانا چاہیے. دیر ول بی ڈیز جب آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا, آپ کو اٹھانا پڑے گا اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ مجھے ہمت دے. تو یہ کرنا پڑتا ہے. تو سیلف ریگولیشن بھی پریکٹس سے آتی ہے. جتنا پریکٹس کریں گے انشاءاللہ یہ ول پاور بڑھتی جائے گی. تو یہ وہ ول پاور ہے جو کہ لوگوں کو انیبل کرتی ہے کہ وہ اپنی ویلیوز اور لانگ ٹرم گولز کے مطابق انشاءاللہ اٹھ کر سر اٹھا کر جئیں, اور جو شارٹ ٹرم پلیجر ہے اس کی طرف وہ نہ جائیں. اور جہاں تک بات ہے جی اس کی گریٹیٹیوڈ کی, تو وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ شکر گزار ہونا, اپریشیٹ کرنا چیزوں کو, پازیٹیو سوچ رکھنا, رائٹ, اور نعمتوں کی طرف جو ہے وہ غور کرنا. صبر کو بھی تھوڑا سا ہم ایکسپلین کر لیتے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو امام القیم کا ایک کوٹ بتایا تھا کہ ماضی کو آپ کیسے حل کر سکتے ہیں, اس میں صبر کا بہت بڑا رول ہے. تو صبر جو ہے امام القیم کے مطابق اس کے 3 کونوٹیشنز ہیں, یعنی کہ 3 ایلیمنٹس ہیں صبر کے. نمبر 1 ریسٹریننگ. ریسٹریننگ کا مطلب ہے رک جانا, یعنی کوئی چیز کرتے ہوئے رک جانا. کوئی بہت برا خیال آ رہا ہے, رک جانا, یہ صبر ہوگا. کوئی بہت ہی خطرناک حرکت کرنے کا دل کر رہا ہے, رک جانا. یا کچھ بہت ہی برا بولنے کا دل کر رہا ہے, رک جانا, اپنے آپ کو ریسٹرین کر لینا. یا کوئی بہت برے خیالات آ رہے ہیں تو ریسٹرین کرنا, اعوذ باللہ پڑھ کے صبر کرنا. اسٹرینتھ,
صبر میں سے رک جانا اسٹرینتھ بھی ہے، طاقت، رائٹ، قوت. تو ذہنی قوت یہ بھی صبر کا ایک پارٹ ہے. اور انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے اندر جو کوالٹیز رکھی ہیں پورے سسٹم میں، اگر ایک بندہ نارمل ہے، نارمل فنکشن کر رہا ہے، تو اللہ نے اس کے اندر اسٹرینتھ رکھی ہے. تو اس اسٹرینتھ کو باہر نکالنا انشاءاللہ، اور سیکھنا ڈیفیکلٹ سچویشن میں صبر کرنا یہ. اور تیسرا ہے جی بلڈنگ. بلڈنگ سے مراد ہے کہ اس سچویشن میں اپنے آپ کو بلڈ کرنا اور اس میں سیکھنا کہ میں نے ڈیل کیسے کرنا ہے اس سچویشن سے. یہ سارا بلڈنگ کا پروسیس ہے. تو یہ صبر کی ڈیفینیشن بہت خوبصورت امام ابن القیم نے بیان کی.